ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اسی پر ہی ہماری بات ہو رہی تھی پچھلے جمعۃ المبارک پر کہ لہم البشریٰ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا کی بشارتوں کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کر لی تھی کہ میرے سونے محبوب نے اکثر صحابہ اکرام کو یعنی دنیا کے اندر بشارتیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یعنی صحابہ اکرام کو بشارتیں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے ہی صحابہ اکرام کو بشارتیں دے دی۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ یعنی سوہنے محبوب نے تو یعنی خاص صحابہ اکرام کو بشارت دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ اکرام کو بشارت دی، فرمایا سب کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا یعنی جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ یہ ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور بات آج ہے وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یعنی ان اہل اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو یہ معمولی نہ سمجھے، یعنی یہ اللہ کے ولی صحابہ کرام بھی سارے اللہ کے ولی ہیں، سب اللہ کے ولی ہیں، وہ یعنی ڈبل درجے پر فائز ہیں۔ ایک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور دوسرے وہ اللہ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بعد میں آئے ہیں وہ صحابی تو نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ اللہ کے ان دوستوں کی یہ شانیں ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہو۔ یہ خاص جماعت ہے اہل اللہ، خاص اللہ بندوں میں سے ایک خاص جماعت ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، دشمنی رکھی، فرمایا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور یاد رکھیں جو اہل اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ان کی شانیں بیان فرمائی ہے، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں ان کے لیے بشارتیں ہیں، یعنی جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت دی جاتی ہے، ان کو بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اور کل قیامت والے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کل قیامت والے دن بھی ان کو بشارتیں دی جائیں گی، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہیں اور قیامت میں بھی ان کے لیے بشارت ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ والے، یعنی جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، فرمایا ان کو نام موت کے وقت وحشت ہوگی،
موت کے وقت بھی ان کو کوئی وحشت نہیں ہوگی، کیونکہ جو فرشتے ان کے پاس آئیں گے وہ ان کے لیے بشارتیں لے کر آئیں گے، انہیں موت کے وقت بھی کوئی وحشت نہیں ہوگی، اور فرمایا انہیں قبر کے اندر بھی کوئی وحشت نہیں ہوگی، اور فرمایا قیامت والے دن بھی انہیں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ فرمایا موت کے وقت بھی کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی وحشت، قبر کے اندر بھی کوئی ڈر، کوئی وحشت، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور کل قیامت والے دن بھی کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی وحشت نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری نظر وہ منظر دیکھ رہی ہے کہ وہ چیخ کی آواز آئے گی جب وہ سور پھونکا جائے گا قیامت میں۔ فرمایا پہلے تو اس سور سے ہر کوئی مر جائے گا، 40 سال تک مرے رہیں گے، اور پھر دوبارہ جب وہ چیخ آئے گی، دوبارہ جب وہ سور پھونکا جائے گا، تو فرمایا کہ اہل ایمان والے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ بیٹھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن، کہ سب تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے سختی کو دور کر دیا۔ فرمایا اپنے سروں سے وہ مٹی جھاڑتے ہوئے بیٹھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنی الحزن، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سختی، وہ تکلیف ہم سے دور کر۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہیں دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں۔ بوقت موت بھی کوئی وحشت نہیں ہوگی، اور قبر کے اندر بھی کوئی ان کے لیے وحشت نہیں ہوگی جنہوں نے نیک عمل کی ہوں گے۔ اور یہ احادیث مبارکہ سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ وعن البراء بن عازب، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، قالا، آپ نے فرمایا یاتی ہی ملکانی، 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں، ہر قبر میں آتے ہیں، مومن کی قبر میں بھی آئیں گے اور کافر کی قبر میں آئیں گے۔ یاتی ہی ملکانی فیجلسانی ہی، پس اس کو وہ بٹھائیں گے، فرشتے آئیں گے صاحب قبر کو وہ بٹھائیں گے، لیکن یہ بٹھانا حصی نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے، ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اس جسم کے ساتھ، یہ بٹھانا حصی نہیں ہوگا، یعنی بٹھایا جائے گا لیکن اس منظر کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں لاشیں پڑی ہیں مردہ خانوں میں کافروں کی، اس طرح ان کو بٹھایا بھی جاتا ہے، ان سے حساب و کتاب بھی لیا جاتا ہے، اور انہیں عذاب کے اندر مبتلا بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا فیجلسانی ہی، فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر فیقولانی لہو، بس وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، مر ربو کا، فیقول ربی اللہ، بس وہ آگے سے عرض کرتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب۔ یہ سب سے سوال ہونے، ابھی یاد کر لیں، فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کیسے آسانی کے ساتھ یہ جواب دے لیں گے، یہ بڑا مشکل مرحلہ، اللہ ہمیں سے بچائے، اللہ ثابت قدم رکھے، آسان بات نہیں ہے۔ اچھا، فیقولانی لہو، پس وہ دونوں اسے کہتے ہیں ماں دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ فیقولو، پس وہ آگے سے کہتا ہے دینی دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔
میرا دین اسلام ہے. اچھا آگے فیقولانی ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پس وہ دونوں اسے کہتے ہیں یہ جو شخصیت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو شخصیت ہیں الذی بعث فیکم، جنہیں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ فیقول، بس وہ عرض کرتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ایسے نہیں بتایا جائے گا سونے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہ سوال آسان ہوں گے، ورنہ جواب نہیں دے سکیں گے اس دن. جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، جو گستاخ اولیاء ہے، وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. وہ آگے آ رہا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ سب کچھ بھول جائے گا. یہ وہی جواب دے گا جس نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ، اس کے پیاروں کے ساتھ محبت کی ہوگی. اور یہ ساری جو بات چیت ہے نا، یہ عربی میں ہوگی، سوال و جواب عربی میں ہوں گے، وہاں اردو پنجابی نہیں ہوگی، وہاں اردو پنجابی نہیں ہوگی، سارے سوالات عربی میں ہوں گے. لیکن حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشکات شریف کی شرح انہوں نے بھی کی ہے، وہ اشاعت العلماء، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ سب عربی زبان میں ہوتے ہیں، بعد موت سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، لیکن مردہ اپنی زندگی کی زبان کو بھی سمجھتا ہے. جو مردہ ہے نا وہ اپنی زندگی کی زبان کو بھی سمجھے گا، جو وہ اس کی اپنی بولی تھی، یعنی اپنی بولی کو بھی سمجھے گا اور عربی بھی بولے گا، عربی بھی بولے گا اور اپنی زبان بھی سمجھے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں سکھا دی تھی، ساری زبانیں. آپ کے ساتھ حجر، شجر، درخت، پتھر، جانور، وہ سب آپ کے ساتھ کلام کرتے تھے، آپ انہی کی بولی میں ان سے کلام کرتے تھے. پتھر آپ سے باتیں کرتے تھے. پتھر کوئی یہ تصور کر سکتا ہے؟ پتھر، اور پتھر جانتے تھے کہ یہ نبی مکرم، یہ شفیع معظم، یہ خاتم النبی، یہ نبی ہیں. ابو جہل جب وہ ہاتھ میں کنکریاں لے کر آ گیا نا، کنکریاں تھی، بتایا تو نہیں تھا کہ میری مٹھی میں کنکریاں ہیں، صرف بند کر کے آ گیا. کہنے لگا پیارے محمد، اگر آپ یہ بتا دینا کہ میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. اب یہ خالی مٹھی بھی بند کر سکتا تھا، خالی مٹھی بند کر کے میری مٹھی میں کیا، لیکن میرے سونے محبوب نے فرمایا ابو جہل دیکھ، تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. تو پھر تو کیا کہتا ہی ہے، تو پھر تو بڑھ کر بات ہے کہ میری مٹھی میں. اور جب میرے سونے محبوب نے نگاہ نبوت ڈالی تو ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھی وہ میرے سونے محبوب کا کلمہ پڑھنے لگی. شیر پتھر لائے نی بنے ریتے، پتھر لائے نی بنے ریتے، پتھراں سنائے کلمے اندے نکے جے اشارے تے، پتھراں سنائے کلمے اندے نکے جے اشارے تے. ایک کافر آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دریا کی وہ دوسری طرف جو پتھر ہے نا، اگر وہ وہاں سے چلتا ہوا آئے آپ کے پاس اور آپ کی وہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. میں ہو جائے گا کہاں ہوں. اور یاد رکھیں جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے. یہ معجزے تھے آپ کے. آپ نے اس پتھر کو اشارہ کیا، پتھر وہاں سے چلا، دریا تھا بیچ میں، اس کو بھی عبور کیا، میرے سونے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی گواہی دی.
پھر کہنے لگا اسے کہو کہ واپس چلا جا. آپ نے اس کو اشارہ کیا, پھر اسی طرح ہی واپس چلا گیا. اس طرح ایک عربی آ گیا, کہنے لگا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سامنے جو درخت کھڑا ہے, اگر یہ درخت وہاں سے چل کر آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں. تو آپ نے اس عرابی کو فرمایا, عرابی تو جا خود ہی جا, اس درخت کو کہہ جا کر تمہیں محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں. وہ عرابی گیا, اس نے درخت کو جا کر کہا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں. اتنا فرمانا تھا, درخت آگے جھکا, ادھر جھکا, ادھر جھکا, ادھر اپنی جڑیں نکالی اور رینگتا ہوا میرے سونے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور آپ کی گواہی دی, اور پھر آپ نے اشارہ کیا, پھر واپس اپنی جگہ پر چلا. یہ میرے سونے محبوب کے معجزات. اور آپ یعنی ہر ایک کی, جانوروں کی آپ بولیاں سمجھتے, جانوروں کی 9 لاکھ بولیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی, 9 لاکھ. اور وہ 9 لاکھ کی 9 لاکھ بولیاں اللہ نے اپنے سونے محبوب کو سکھائی. فرمایا یہ جو بات چیت ہوگی قبر کے اندر عربی میں ہوگی, لیکن صاحب قبر اپنی زبان بھی سمجھے گا. وہ کہتے ہیں بتاؤ, کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیقولانی, پس وہ اب دونوں سے کہتے ہیں, لہو وما یدریک, تمہیں کیسے پتا چلا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور سہر محمد میرے نبی ہیں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ جواب میں کہتا فیقولو قرأت کتاب اللہ, قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, یعنی قرآن پاک پڑھا, یا علماء کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن پاک کو میں نے سیکھا. یہ ہے دین کا علم, دین کی علم کی فضیلت. یعنی یہ سب کے لیے, اگر عالم ہے اس کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے کہ وہ کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھا. اگر کوئی جاہل ہے تو اس کے لیے بھی کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا, یعنی اللہ کا قرآن میں نے سیکھا, علماء کی خدمت میں بیٹھ کر میں نے اس میں سیکھا اور اس میں سب کچھ تھا. فآمنت بہ, بس میں اس پر ایمان لے آیا, میں اللہ پر بھی ایمان لے آیا اور میں سونے محبوب پر بھی ایمان لایا, اور دین کے بارے میں سمجھ گا میرا دین دین اسلام ہے. وصدقت, تو نے سچ کہا. فآمنت بہ, میں اس پر ایمان لایا. وصدقت, فرشتے کہیں گے تو نے یہ سچ کہا ہے. فذالک قولہ, پس میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا, بے شک یہ اسی قول کی تشریح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی وہ ثابت قدم, اور قبر میں بھی وہ ثابت قدم, اور آخرت